عہدہ ولایت، بہت توجہ، عہدہ ولایت، یہ عہدہ اتنا بڑا ہے عزیزان محترم کہ اس عہدے میں پروردگار عالم نے صرف اپنے بندوں ہی کو یہ تاج عطا نہیں کیا، بلکہ پہلے اپنے آپ کو اس عہدے کا حقدار قرار دیا، پہلے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، اس لیے کہ خلافت کو ختم ہونا تھا، نبوت کو ختم ہونا تھا، رسالت کو ختم ہونا تھا، لیکن ولایت کو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی باقی رہنا تھا، اس لیے اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ واحد منصب، مرتبہ اور عہدہ ولایت ہے جس میں وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے۔ اب اگر ولایت کا منصب نبوت، رسالت، امامت اور خلت سے ذرا سا بھی کمتر ہوتا تو والا کل شیء قدیر اپنے آپ کو کم از کم ولی نہ کہلاتا، اس نے اپنے آپ کو ولی کہہ کر یہ اعلان کر دیا جو میں کر سکتا ہوں وہ نبی کر سکتا ہے، جو نبی کر سکتا ہے وہ علی کا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ ہے فیصلے، اس میں کوئی اختیار نہیں۔ مل کر حیدری، نہیں ابھی تاریخی نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، طاہر پنج پوری توجہ میں آپ کی جملے پر چاہوں گا۔ یاد رکھیں کہ عہدہ ولایت ملتا ہی اسے ہے جس میں یہ چاروں صفات موجود ہوں، خلافت کی بھی، نبوت کی بھی، رسالت کی بھی، امامت کی بھی۔ جو خلیفہ بھی ہو، نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، امام بھی ہو، جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں، اسی کو عہدہ ولایت ملے گا، اس لیے کہ اللہ میں یہ ساری طاقتیں موجود ہیں، اللہ ولی ہے۔ اے محمد اور علی کے اختیارات پر بحث کرنے والے، دو دو کتابیں پڑھنے والے مولویوں، پہلے طے کرو کہ اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم، اللہ میں کتنی قوت ہے، اللہ کا کیا اقتدار ہے، اللہ کا کیا اختیار ہے۔ بس اللہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کن کہتا ہے فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں یہ نہ آتا آیت کا مفہوم کہ یہ کیا ہے، کہ وہ کہتا ہے جو اس نے کہا وہ ہو گیا، اس نے کن کہا فیکون، اس نے کہا وہ ہو گیا، تو ہے نا یہ اللہ کی طاقت کہ وہ کہے اور ہو جائے۔ اللہ تو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی تو اشارہ کرتا ہے تو سورج پلٹا۔ توجہ ہے نا ذرا محترم۔ اب جس کے لیے پلٹا وہ بھی ولی، جس کے احترام میں علی نے پلٹایا وہ نبی بھی ولی۔ آپ اندازہ تو کریں نا زیادہ محترم، غور تو فرمائیں مسئلہ کیا تھا۔ یہی لکھتے ہیں نا سارے علماء، زانوئے علی پر پیغمبر اسلام کا سر تھا، سرکار استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اب یہ ولی کی شان ہے نا، وہ پہچانتا ہے کہ نبی کی عظمت کیا ہے۔ سورج ڈوبتا جا رہا ہے، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، کل نماز آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ بھائی، میں بڑے اہل علم کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں مجلس۔ کل نماز، مجسم نماز آرام فرما رہا ہے، کل ایمان کا زانو ہے۔ صلوات بھیج دیں، صلوات بھیج دیں ادھر۔ اب صاحب اور کوئی اگر ہوتا نا ہنگامی حالات میں کلمہ پڑھنے والا، وہ تو رسول اللہ کو اٹھا کے ایک طرف بٹھاتا، سرکار کہاں سو رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
جہاں 1 منٹ جہاز میں روزے کے افطار کا انتظار نہیں کر سکتے لوگ، رسول کے سونے کا کہاں کرتے؟ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد، آپ اندازہ فرمائیے نا۔ لیکن معرفت کا سے لبریز ایک ہی نور ولایت کی کڑیاں تھیں، ایک ہی آفتاب ولایت کی کرنیں تھیں، سمجھ رہے تھے۔ بہت توجہ جانے محترم، نہ علی کو کوئی پریشانی ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہاں، قضا اس کی نماز ہوتی ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے، اور جس کی ہر سانس نماز ہو اس کی قضا کیسی؟ صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے۔ میں یہ شاعری نہیں ہے دوستو، نہیں، پوری توجہ کریں، بہت بڑا جملہ ہے یہ، شاعری یا خطابت نہیں کی۔ جس کی ہر سانس عبادت ہو، آپ سانس کی بات کرتے ہیں، مجھے کائنات میں ایسا ماں کا لال کوئی بتا دیں کہ جس نے یوں ہلکی سی تلوار اٹھائی ہو اور یوں گرائی ہو، اٹھائی اور گرائی۔ علی کا ہاتھ اٹھا اور کل کفر کے سر پہ گرا، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے نمازیوں کی نمازیں ہلکی ہو گئیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، آیا نعرہ حیدری، نہیں دوست پوری طاقت سے، پوری طاقت سے جیو۔ بھائی سن لیا کرو ہماری بندشیں بھی، اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد۔ تو جو ہے نا دوست، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام، بات وہیں آ رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، علی اطمینان سے زانو مبارک پر فرق اقدس رسالت ماپ کو رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، سانس بھی آہستہ لے رہے ہیں کہ کہیں آرام نبوت میں خلل واقع نہ ہو۔ اصل سو رہا ہے نا، ہائے 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 ہائے، اصل سو رہا ہے۔ اللہ جو اصل سو رہا ہے، اصل کا زانو ہے، اصل کا سر ہے، فرا ملتوی ہو رہی ہے نا، وہ بھی نہیں ہوگی۔ کوئی تاریخ کا مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے آرام میں خلل واقع ہوا ہو اور علی کی نماز قضا ہوئی ہو۔ نہ نماز قضا ہوئی، نہ آرام میں خلل واقع ہوا۔ یہ تو علی کی بصیرت ہے کہ علی نے پہچان بتائی ہے کہ اصل کو بے چین نہ کرنا، فرا ملتوی کرنی پڑے تو کر دینا۔ توجہ ہے نا جان محترم، صلوات بھیجیں محمد علیہ بھائی، بہت بلند ترین صلوات بھیجیں۔ اللہ آپ کو سلامت۔ دیکھیں اس پر غور کریں، بہت شکر گزار آپ کی بڑی علمی توجہات پر۔ اور دیکھیں کہ نماز بھی قضا نہیں ہوئی، آرام نبوت میں بھی خلل نہیں آیا، احترام نبوت بھی باقی رہا۔ علی نے اشاروں سے نماز بھی پڑھ لی، جن اشاروں سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تھی اسی اشارے سے آفتاب پلٹا دیا، اسی اشارے سے آفتاب پلٹایا، اس لیے کہ اشاروں سے بیٹھی ہوئی نماز صرف علی نے پڑھی تھی، اللہ نے دیکھی تھی، نبی جانتا تھا۔ نبوت پر بھی اعتراض کرنے والے بڑے تیز تیز لوگ موجود تھے، یقیناً کہہ دیتے علی آج تو قضا ہو گئی نا۔ آئے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں، علی آج تو قضا ہو گئی نا۔ نبی کی محبت ہی میں سے جو نبی کو اعتراض کرنے پہ نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کو قسمیں کھانا پڑتی تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا نبی نہ کبھی بہکا، کبھی نہیں بہکا، کبھی نہیں گمراہ ہوا، یہ کبھی دیوانہ نہیں ہوا۔ یہ آیت، یہ سورہ مکی ہے، لوگ اسے مدنی بھی کہتے ہیں، مکی بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اس کی تفسیر یہی ہے کہ علی سے نبی کا پیار دیکھ دیکھ کر دل جلے لوگوں نے
پیغمبر اسلام پر الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ علی کی محبت میں پیغمبر معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں تو اللہ کو قسم کھانا پڑی کہ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ کبھی دیوانہ ہوا نہ کبھی بہکا۔ تو اے علی والو یاد رکھو، جب تمہیں یہ مولوی کہا کرے نا کہ علی کی محبت میں شیعہ دیوانے ہو گئے تو گھبرایا نہ کرو، یہ الزام پیغمبر پر بھی آ چکا ہے، توجہ ہے نا، قرآن میں موجود ہے۔ یا علی یا علی۔ میں اس صورت کی تشریح کروں گا انشاءاللہ کل کی مجالس میں، کل سے جو شروع ہوں گی، لیکن ذرا سا یہاں اسی نقطے پر ہم رکے رہیں تاکہ امامت کے درجے پر بارگاہ میں آ جائیں تھوڑا سا، اور وہ یہ کہ نماز بھی پڑھی مگر علی نے پڑھی، کسی نے دیکھی نہیں۔ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے تو وہ ہیں جو نبوت پر اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے۔ علی کو کہہ دیتے نا کہ علی پڑھی ہوگی، ہمیں تو نہیں پتا، علی لاکھ کہتے بھائی میں نے اشاروں سے پڑھ لی تھی، کون یقین کرتا؟ نبی کی آنکھ کھلی، کیا ہوا علی؟ بولا کچھ نہیں، سورج ڈوب گیا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، اس لیے کہ بھائی بھائی کا مزاج دان ہے، جانتا ہے، نبی سوتے میں بھی جاگتا ہے، توجہ ہے نا، مزاج دان ہے، لیکن دامن علی پر معترضین کے اعتراض کو نہیں آنے دیا۔ حکم نبی نے دیا، سورج پلٹاؤ، نماز پڑھو، سب دیکھیں۔ ہاں توجہ ہے نا جان محترم۔ اب میں وہی ابراہیم پر آ رہا ہوں، سورج پلٹایا کہاں سے؟ مغرب سے۔ یا علی یا علی یا علی، پوری توجہ، سورج پلٹایا مغرب سے، یا علی۔ اور ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قالا ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ امامت میری ذریت میں جائے گا۔ اس ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کیا کہا تھا؟ اگر تو واقعی خدا ہے تو میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ نمرود نہیں نکال سکا تھا، نمرود کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تھا، لیکن ابراہیم نے بھی نہیں نکالا تھا۔ باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا لائق، ذریت ہو تو ایسا امام نہیں ہوگا تو کون ہوگا جسے یہ احساس تھا کہ میرا باپ ایک کافر کے سامنے دعویٰ کر چکا ہے کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے۔ اس لیے علی نے سورج کو مغرب سے نکال کر اعلان کر دیا کہ اب کوئی نمرودی یہ نہ کہے کہ خدا سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا۔ ارے جس خدا کا علی سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے، اس علی کا خدا، جو ہے نا جان محترم۔ مگر ایک مسئلہ، اب اگر آپ ہیں سب متوجہ اور اپنی معیار سماعت کی پوری آمادگی پر ہیں آپ انشاءاللہ، تو پھر میں نے جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے وہ میں جملہ بڑے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ داد دیں نہ دیں لیکن اس کی قدر ضرور کیجئے گا۔ صاحب یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر علی نے، سید تجمل بادشاہ صاحب سرکار، بھائی میر صاحب، شکیل بخاری صاحب، سارے دوستوں کی توجہ چاہوں گا، اگر علی نے نماز پڑھ لی تھی ظہر کی تو پھر دوبارہ کیوں پڑھی ظہر کی نماز؟ خلاف شرع۔ اور اگر نہیں پڑھی تھی تو تسلیم کرو کہ قضا ہوئی۔ دیکھیں نا بڑا عجیب سوال ہے نا۔ اگر اور فرما رہے ہیں آپ جملے پر، اگر علی نے نماز پڑھ لی تھی تو پھر دوبارہ کیوں پڑھی؟ ظہر کی نماز پڑھ لی تو اب دوبارہ ظہر کی نہیں پڑھیں گے، عصری کی پڑھنا پڑے گی۔ مغرب کی پڑھ لی تو دوبارہ مغرب کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یا علی توجہ ہے نا۔ تو اس پر تو سب کا ایمان کہ علی نے اشاروں سے نماز پڑھی، اور ظاہر سورج نکلنے کا مسئلہ ہے تو ظہرین ہی کی نماز ہوگی، مغرب عشاء کا مسئلہ تو ہوگا نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ جملے پر اجدار محترم، نہ فجر کی ہوگی نہ مغرب کی نہ عشاء کی، ظہر اور عصر ہی کا مسئلہ ہے نا۔ تو جو بھی نماز ہوگی وقت پر میرے مولا نے ادا کر لی ہوگی، جب ادا کر لی تو سورج پلٹا کر پھر نماز کیوں پڑھی؟ تو کیا ایک ہی نماز دو دفعہ پڑھی جا سکتی ہے کسی شریعت میں؟ پیغمبر نے روکا کیوں نہیں؟
تسلیم کرو، گہرائیوں میں جاؤ. ان مجالس حسین سے رزق علم تقسیم ہوتا ہے. یاد رکھو جو اشاروں سے احترام رسالت میں علی نے نماز پڑھی تھی وہ احترام رسالت میں پڑھی تھی، اور جو سورج کو پلٹا کر علی نے سجدہ کیا وہ نماز ظہر کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ منزل تشکر پر دو طریقوں سے سجدہ تھا. ایک تو سورج پلٹا کر سجدہ اس لیے کیا کہ دنیا کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. علی نے سورج کو مغرب سے نکال کر فوراً سجدہ کر کے بتایا کہ کوئی مجھے خدا نہ کہہ دے، میں خدا کا بندہ ہوں جسے میں سجدہ کر رہا ہوں. اور جو سجدہ کیا ہے وہ نماز ظہر کا سجدہ نہیں تھا، سورج پلٹانے کی طاقت پر منزل تشکر کا تھا، شکر کا سجدہ تھا. یا علی یا علی یا علی یا سلامت رہے. پوری طاقت سے وہ رب المشرقین بھی ہے، رب المغربین بھی ہے. دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے. اب بھی کوئی کچھ کہنا ہے مجھے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے. یہی ترجمہ ہے نا رب المشرقین اور رب المغربین کا. دونوں مشرق کا رب بھی وہ، دونوں مغرب کا رب بھی وہ. بہت توجہ جان محترم. مشرق کی طرف سے ابھرتے ہوئے آسمان پر ابھرتے ہوئے چاند کو ٹکڑے کر کر رسول نے بتایا کہ وہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی. رب المغربین کیوں اس طرح سے ثابت کیا؟ علی نے آفتاب کو مغرب سے پلٹا کر اعلان کیا اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ہے. علی 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 مولا، علی مولا. بسم اللہ. یہ اور اس میں نہ کوئی تعلی ہے نہ غلو ہے. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. میری ذریت میں بھی امامت جائے گی، ہاں جائے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے. تو بھائی طے ہو گئی نا بات کہ جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے، یعنی وہ ذریت ابراہیم ہی سے پروردگار انہیں نکال دے گا. یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا ہے. سمجھو وہ ذریت ہی میں نہیں رہے گا. تو اسی لیے کسی ظالم نے ذریت ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اب عزیزان محترم اعتماد ہو تو ایسا خدیجۃ الکبریٰ کا عقد محمد مصطفیٰ سے پڑھاتے ہوئے جناب ابو طالب خطبہ عقد میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا. اب کیا کہو گے ابو طالب کو؟ صلوات بھیج دیں، صلوات بھیج دیں. مجھ سے کیوں کہلوا رہے ہیں؟ کیا کہو گے ابو طالب؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذر اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قائم کیا. قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں یہ عہدہ امامت جائے گا. اب جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں ہم ہیں ذریت ابراہیم، ہم ہیں ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں ہے امامت. اب کیا کہو گے ابو طالب کو؟ یا علی صلوات بھیج دے، صلوات بھیج دے. بڑا نازک مسئلہ ہے. ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت ہے مطرب، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں. بہت سی باتیں روکنی پڑتی ہیں ذہنوں کی اپج کو دیکھتے ہوئے. صلوات بھیجے محمد علیہ جو ہے
نہیں صلوات روک کے نہ پڑھیں، یہ بابا سے بلند، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دعا کی ابراہیم نے کہ میری ذریت میں امامت آئے، اور اس دعا کی قبولیت آئی سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، اور ابو طالب کی اولاد کو عالمین میں سے. ان میں سے بعض کی ذریت ہیں. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. اب مسلمانوں کا درود پھر لے آئے. اب مسلمانوں کا درود کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم. جیسا تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. تو جو ذریت ابراہیم ہے اس پر درود ہے نا. تو جب ذریت ابراہیم پر درود ہے تو ابو طالب نے تو کہا ہے کہ میں ذریت ابراہیم میں ہوں. ابو جہل اور ابو لہب کا کوئی قول مجھے بتا دو، یا ابو سفیان کا کہ اس نے کہا ہو کہ میں ذریت ابراہیم ہوں. توجہ ہے نا ادارے محترم؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کہیں تاریخ میں کوئی بتائے، کوئی تاریخ کے کسی گوشے سے، کسی رخ سے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دوستو یاد رکھو کہ جہاں ولایت و امامت کی ساری قوتیں سمٹ کر آتی ہیں وہاں اقتدار کل ہوتا ہے. وہاں کسی مولوی مفتی کو درجہ بندیاں طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، رسول یہ کر سکتا ہے، علی یہ کر سکتا ہے. اللہ نے کوئی اس قسم کا طبقہ نہیں کیا. اللہ نے کہا میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، میرا علی بھی ولی. بس ہمارا کام ہے اللہ کو بھی ولی ماننا، رسول کو بھی ولی ماننا، علی کو بھی ولی ماننا. کیا کر سکتا ہے علی یہ ہمیں نہیں بحث کرنا. جو اللہ کر سکتا ہے وہی علی کر سکتا ہے، جو رسول کر سکتا ہے وہی اللہ کر سکتا ہے. ہاں فرق حد اعتدال میں یہ ہے کہ جو جیسا اللہ ولی ہے ویسا رسول ولی ہے. دیکھو میرے علاوہ نہیں کہہ سکتا اتنے عدل کی کوئی بات جو میں کہہ رہا ہوں تاکہ کسی ذہن میں غلط فہمی نہ رہے. جیسا اللہ ولی ہے بالکل ویسا ہی رسول ولی ہے. جن طاقتوں کا رسول ولی ہے انہی قوتوں کا مالک علی ولی ہے. لیکن تینوں ولایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ہے اور محمد اور علی کو اس نے اپنے فضل سے عطا کی ہے، عطا کی ہے، عطا کی ہے. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. یہ ہے ولایت. اور جو ہے نا تو جو ہے نا اب چونکہ ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، اس لیے سارا اقتدار ہے. بہت توجہ. اور چونکہ ولایت ہے اور امامت ہے اس لیے ماں کی گود میں ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام. انشاءاللہ 28 سفر کو سنیں گے آپ بھائی جعفر علی میر کی جانب سے ہونے والی مجلس میں تفصیل سے. ماں کی گود میں ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ، قرآن کا نہیں، جس پر کائنات کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. جو کائنات کی تقدیروں کا مطالعہ کرے اسے امام کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ وسلم. غور کرے. اچھا پھر جملہ سنیں. جھولے میں ہے، امامت کا اقتدار ہے نا. جھولے میں ہے 3 شعبان کو بچہ، فطرت نامی فرشتہ آتا ہے، پیروں سے مس ہوتا ہے، بالوں پر عطا ہوئے بلندیوں پر گیا. جب تک حسین کے قدموں میں نہیں آیا تھا آسمان کی مخلوق تھا، زمین پر پڑا تھا. حسین کے قدموں سے مس ہوا، زمین سے اڑا، آسمان پر پہنچا. تو آسمان کی مخلوق اگر زمین پر آ جائے حسین کے قدموں میں آئے بغیر وہ آسمانوں پر نہیں جا سکتی. تو مولوی تو ہے ہی زمینی مخلوق، تو کربلا جائے بغیر آسمانوں تک کیسے چلا جائے گا؟ صلوات ہے جناب آواز بلند. غور ہی نہیں کر رہے آپ جملوں پر. دیکھیں اس سلسلے کو آپ دیکھیں. جو ہے نا دوستو جھولے میں ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. سید مظلوم حسین کربلا غلام جھولے میں ہے زحمت تمام. جھولے میں ہے فطرت نامی فرشتہ مس ہوتا ہے، پر پرواز عطا ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ بہت توجہ.
आसमान पर गुनाहगार हुआ था, जमीन पर शिफा मिली। आसमान के गुनाहगारों को भी जमीन पर जो शिफा और जजा अता फरमा दे उसे शरीयत मुस्तफ़ा में इमाम कहा जाता है। उससे बड़ा जुमला हम नहीं कह सकते ज़ाने मोहतरम। और फिर देखें, फिर मरहला देखें, फिर अजीब व गरीब मंजिल है, अजीब व गरीब फलसफा है। इधर पैदा होता है मेरा चौथा इमाम, पैदा होते ही सजदा, दोनों हाथ सारे आइम्मा ने टेके हैं पैदा होते ही, लेकिन पेशानी जमीन पर सैयदुस साजिदीन ने टेकी है। इसलिए सैयदुस साजिदीन लक़ब अली ने 2 साल की उम्र में अपने पोते को दे दिया था। सलावत भेजें, सलावत भेजें। ये 2 साल की उम्र। दोस्तों ये चीजें भी सुन लिया करें। 2 साल की उम्र मुबारक है जो मौलाए कायनात की सोहबत और आपकी तरबियत में सैयदुस साजिदीन ने गुजारी है, तो जो है। और 2 साल की उम्र में अली का हुक्म ये था अहले हरम को कि देखो मेरा ये बेटा जो सज्जाद है ना, इसकी उम्र 2 साल सही, लेकिन ये बड़ा गयूर इमाम है, अपनी माँ की तरफ से भी बड़ा शाही खून रखता है और बाप की तरफ से भी बड़ा बागैरत खून रखता है। इसलिए घर के अंदर भी किसी बच्ची के सर से चादर ना उतरे। मौला आपको सलामत रखे। 2 बरस की उम्र, अली जैसा दादा मौजूद, हसन जैसा ताया मौजूद, हुसैन जैसा बाप मौजूद, 2 बरस का सैयद सज्जाद, और अली हुक्म दे रहे हैं मिजाज दाने सैयद सज्जाद बनकर देखो किसी छोटी बच्ची के सर से भी चादर ना उतरे जब सज्जाद घर में हो। क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ किसी कनीज के सर से चादर ढलकी हुई थी कि सैयद सज्जाद खेलते हुए सहने खाना में आए, सहने खाना में आए, कनीज के सर से चादर ढलकी हुई थी। एक मरतबा सर पर नजर पड़ी, 2 बरस का सज्जाद चीख मारकर बेहोश हुआ और जमीन पर गिर गया। 2 बरस में जिसकी गैरत का यह आलम हो कि अपने घर में अपनी कनीज छोटी बच्ची के सर से चादर गवारा न करे, रो न रो, मुझे बताओ वो सज्जाद कौन से कलेजे के साथ करबला से कूफा, कूफा से दरबार, दरबार से शाम, शाम से जिंदान, जिंदान के सारे मरहले 1400 मील के तय करके। यही बात थी कि जनाब ज़ैनब सब जानती थी, मगर फिर भी गैरत सज्जाद के पेशे निगाह पूछा था, बेटा खेमे जल गए हैं, क्या हुक्म है हमारे लिए, जलकर मर जाएं या बाहर निकले। सैयद सज्जाद इम्तिहान इमामत में आया कि इमामत शुरू ही इम्तिहान से होती है, फूफी अम्मा बाहर आ जाइए। आपने देखा चूंकि जिस जद इब्राहिम से इमामत ली थी ना ज़ुर्रियत में, वहां इम्तिहान जरूरी था। तो जो है ना दोस्तों, आज और कल जिसका आप मातम करेंगे ना इमाम रज़ाए गरीब का, जो गरीबुल गुरबा मौला है, जो गरीबुल गुरबा है मौला, जो सुल्तानुल अरब वल अजम भी है, जो इमाम रज़ा भी है, जो मौला भी है, जो मासूम इब्ने मासूम भी है, जो बाबुल हवाइज का लाल भी है। सुन लेंगे आप जुमला, उसे गरीबुल गुरबा इसलिए कहते हैं कि जब उस पर जाकनी का आलम आया और वो तड़पा है, तो तड़पते वक्त उसने 3 मरतबा अपनी बहन को याद किया है। और कोई मौजूद नहीं था, बस गरीबुल गुरबा इतनी सी बात पर है। मैं कहता हूँ मासूम कुम बीबी, मैं आपके कुर्बान, मैं पुरसा दूंगा आपके भाई का, आपको कल की मजलिस में मैं आप पर कुर्बान। बीबी बड़ी खुश नसीब हो, तुमने अपने भाई को तड़पता हुआ नहीं देखा। जरा अपनी जद्दा ज़ैनब को देखो जो 70 कदम के फासले पर खड़ी हुई, अपने भाई को तड़पता हुआ नहीं, अपने भाई के गले पर चलता हुआ खंजर देख रही है और कुरान खोल कर वास्ते दे रही है, ओ बोसा गाहे नबवी पे खंजर न चला। जज़ाकल्लाह अज़ादारो,
चेलुम में 3 दिन बाकी रह गए। मुझे बताओ, यको मुहर्रम से अब तक रोजाना मजलिसें सुन रहे हो, क्या आंसू खत्म हुए? क्या दिल भर गया रोने से? नहीं, खुदा गवाह है फातिमा ज़हरा, हम तेरे लाल से भी शर्मिंदा हैं, तुझसे भी शर्मिंदा हैं। बीबी, दिन गुजर जाते हैं, रातें गुजर जाती हैं, खुदा गवाह है तेरे करबला के प्यासों का के रोने का हक हम अदा नहीं कर सके बीबी। और अज़ादारों, इन 3 दिनों में तो इतना मातम करो, इतना जंजीर मारो, इतना खून बहाओ, इतने आंसू बहाओ, इतनी मजलिसें करो, इतने नोहे पढ़ो, इतनी सीना जनी करो कि ज़ैनब को करार आ जाए। इसलिए कि 1 बरस हो गया है, ज़ैनब कैद में है, हुसैन करबला में। भाई, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे बहुत सारे मसाइब पर भारी अख्तर चरियोटी का शायद ये शेर हो जाए अगर आपने समझ लिया। ज़ैनब को नहीं कुछ कैद का गम, ज़ैनब को नहीं कुछ कैद का गम, बस एक ही बात रुलाती है, माँ जाए का लाशा धूप में है, जिंदान में गहरा साया है। हुसैन, मैं इस बात पे रो रही हूँ कि मैं अंधेरे कैद खाने में बैठी हुई हूँ और तेरी कब्र धूप में है। अज़ादारों, इन 3 दिनों में शहजादी ज़ैनब को इतना पुरसा दो कि उसे करार आ जाए, इसलिए कि ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया। और मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे वारिसों को सलामत रखे, खुदा वाजिद अली शाह के खानदान को सलामत रखे, इनके आइज़ा और अहबाब को, खानदान को, दोस्तों को, जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ आए हैं, मौला इन सबको दीनवी और दुनियावी एतबार से सलामत रखे, इनकी तौफीकात में इजाफा करे। अज़ादारों, इतना जुमला जरूर याद रखना, जब कभी करबला वालों का जिक्र आया करे और ज़ैनब के भाई हुसैन का जिक्र आया करे तो रोने में कंजूसी इसलिए न किया करो कि न तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, न कोई ताज़ियाना मार रहा है, न सर से चादर छिनी हुई है। अरे अली की बेटियां ज़ैनब और कुलसूम, करबला से शाम तक जहां रोई वही ताज़ियाना। और मैं मर जाता ये जुमला न पढ़ता, जहां बाप के कटे हुए सर को, सुनेंगे जुमला, जहां बाप के कटे हुए सर को देखकर सकीना रोई वही तमाचा। मैं पढ़ दूंगा, आप सुन लेंगे, मैं पढ़ दूंगा, आप सुन लेंगे। और जहां सकीना के तमाचा लगता था, जब तक अब 2 जुमले सुन लो, मजलिस खत्म कर दूंगा। जब तक करबला में सकीना के तमाचे लगे ना, तो सकीना ने अब्बास को पुकारा, और करबला की हुदूद से जब कूफा और शाम की तरफ निकल गए हैं, अब जो तमाचे पड़े, मुझे नहीं पता कितने तमाचे पड़े, मेरे 12वें मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मासूमा पर जिसके रुखसारों की रंगत तमाचों से बदलती रही, कभी नीले हो गए, कभी पीले हो गए, इतने तमाचे। और तमाचा किस बात पर पड़ता था? इस बच्ची पर, जहां बाप के कटे हुए सर को देखकर सकीना रोई, शिमर ने तमाचा मारा। सैयद सज्जाद हथकड़ियां उठा के कहते थे, सकीना न रो। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह। क्यों दोस्तों, क्या तुम पे कोई ऐसी पाबंदी है? अगर नहीं है तो फिर रो। और एक जुमला सैयद सज्जाद, मैं एक सवाल करके आज की मजलिस खत्म कर रहा हूँ, दुआएं दूंगा शाह साहब के खानवादे को। एक जुमला सुन लें, और मेरे नौजवान अगर बर्दाश्त कर लें, ये जुमला बहुत बड़ा दिल वाला समझूंगा। अज़ादारों, काफिला है सैयद, कभी सोचा करो कि सैयद सज्जाद जैसा गयूर मौला करबला से शाम तक पत्थर खाता हुआ चला गया, चुप, ताज़ियाने खा रहा है, चुप, 30-30 हजार बेगैरतों के मजमे से ज़ैनब और कुलसूम गुजर रही है, सज्जाद चुप। दरबार इब्ने ज़ियाद में तमाशाई बैठे, सैयद सज्जाद चुप। मौला कहीं तो एहतजाज करते, मौला कहीं तो जलाल दिखाते, मौला कहीं तो गैज़ में आते। मेरा चौथा इमाम कहीं गैज़ में नहीं आया। चुप का राज कब पता चला अज़ादारों? जब कूफे के बाजार में यासीरों का काफिला पहुंचा और तमाशाई चारों तरफ से आए, तो एक गोशे, मेरे नौजवानों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, 5
5 नौजवान दोस्त कूफे के चौराहे पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे कोई काफिला आ रहा है, कोई बादशाह के बागियों के सर आ रहे हैं, आओ तमाशा देखने चले। 5 नौजवान दोस्त एक कोने में खड़े हो गए। खड़े थे, आगे आगे नेज़े आए, नेज़ों पर सर आए, नेज़ों के पीछे सवारियां, सवारियों की मेहारी एक बीमार के हाथ में, जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बातम करो आजादारो, पाँव में बेड़िया, गर्दन में तौक, कमर में लंगर। आजादारो 5 नौजवानों ने नेज़ों को देखना शुरू किया कि अचानक उन 5 दोस्तों में से एक जवान तेजी से आगे बढ़ा। एक सर को देखा, सलाम किया, दूसरे सर को देखा, सलाम किया, तीसरे सर को देखा, सलाम किया, एक बूढ़े सर के नीचे आकर खड़ा हो गया, सलाम करना भूल गया। पढ़ ली मैंने मजलिस, पढ़ ली मजलिस। अल्लामा रशीद तुराबी अला मकामों का ये जुमला है। अज़ादारो अगर सुन सको तो सुन लेना ये जुमला। एक सर के नीचे बूढ़ा सर है, सफेद रीश है, सफेद बाल है, भवें पलटी हुई है, जख्मी पेशानी है। एक मर्तबा गौर से देखा, गैज आया, फिर गौर से देखा और जवान को जलाल आया। एक मर्तबा पहचाना, अपने गरीबान को चाक किया, कमर के पटके को खोला, तलवार म्यान से निकाली। जिस सिपाही के हाथ में वो बूढ़े सर वाला नेजा था, उसकी कलाई पर तलवार मारी, नेज़े को हाथ में लिया और ये कहता हुआ लश्कर शाम से चला गया कि जिन बापों के जवान बेटे जिंदा हो, उन बापों के सर इस तरह बाजारों में लावारिसों की तरह नहीं मातम करो ना आज़ादारो, लावारिसों की तरह। आखिरी जुमला, नहीं ले जाए जाते। वो सर जवान ले गया, इधर वो सर ले गया, उधर मेरा सैयद सज्जाद बोला हथकड़ियां संभाले हुए हुसैन के सर के नीचे आकर कहता है, बाबा हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा अपने बाप का सर ले गया, बाबा मुझे माफ कर देना। जवान वो भी था, जवान मैं भी हूँ, मगर वो अकेला था, वो अपने बाप का सर ले गया। बाबा मैं तेरा सर कैसे ले जाऊं? मेरे साथ फातिमा की खुले सर बेटियां है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, सकीना है। सर हुसैन से आवाज आई, सैयद सज्जाद तकद्दम वलदी, तकद्दम वलदी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे लाल। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलम अल्लज़ीना ज़लमू यमनक़लिब यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बुल इज़्ज़त बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले जुमला हाज़रीन मजलिस, मोमिनीन व मोमिनात जो इस मजलिस में आए हैं और इस मकबूल मजलिस में इस तरह से मातम की, उन सब की हाजतें हैं। तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। मेरे मालिक सैयद सज्जाद की गैरत के सदक़े में उनकी तमाम तमन्नाएं पूरी फरमा, तमाम आरज़ुएं पूरी फरमा। बसत का बीमार करबला जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हो मेरे मौला, उन सबको शिफाए कामिल अता फरमा। हमारे भाई शकील बुखारी साहब के साहबजादे बैरून मुल्क एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं, शहजादा अली अकबर के सदक़े में उसको सेहत कुल्ली अता फरमा। पालने वाले बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो तालिब इल्म हमारे तहसील इल्म कर रहे हैं, जो इम्तहानात देंगे, उन्हें बाब इल्म के सदक़े में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा। जो मरहुमीन मोमिनीन अज़ादारान हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेरे मौला उन सबको जवार मासूमीन में जगह मरामत फरमा। इस खानवादे को सैयद तजम्मुल हुसैन शाह सैयद दिलावर बादशाह और उनके खानवादे और ख़ानदान आइज़ा और अहबाब, बेटों, भाइयों, बहनों, भतीजों और इस अजीम अज़ादार ख़ानदान के मरहुमीन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सबको जवार 14 मासूमीन में जगह मरामत फरमा। इन अदा खानों को, इस अज़ादारी को और इस अज़ाए हुसैन और फ़र्श हुसैन बिछाने वालों की मंजिलतों में और इजाफा फरमा, इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा, इन्हें दुश्मनों की नज़र बद से महफूज फरमा। इस खरमादे पर अपनी रहमतें और बरकतें और हुसैन का सदका नाजिल फरमा। पालने वाले इस मजलिस में जितने हाज़रीन आए हैं जो औलाद नरीना के मुतमन्नी हैं, उन्हें जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में औलाद नरीना, औलाद साले अता फरमा। पालने वाले जो माएँ बहनें यहाँ तमन्नाएँ लेकर आई हैं, उनकी तमन्ना और आरजुओं को पूरा फरमा। पालने वाले चेलों में इमाम मज़लूम करबला करीब है, 28
انتہائی سفر قریب ہے. میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ سارے ملک میں، پاکستان میں، جہاں جہاں عزاداران حسین آباد ہیں، امن و سکون کے ساتھ، اتحاد و محبت کے ساتھ ہم عزاداری حسین برپا کر سکیں. سارے عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہم جئیں تو محمد و آل محمد کے لیے، جان دیں تو محمد و آل محمد کے لیے. ذریت ابراہیم کے وارث، دعائے خلیل کے وارث، پیغمبر اسلام کے وارث، علی مرتضیٰ کے وارث، امام رضا کے وارث، امام حسن عسکری کے وارث، لنگر کون و مکان، سرکار ولی عصر کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام زمانہ عطا فرما. خانوادہ سید واجد علی شاہ صاحب کی روح کو سال ثواب کے لیے اور ان کے جملہ مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ.